الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین محترم، درس کا موضوع ہے قرآن کی شفاعت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مسلم اس حدیث کے راوی ہیں، اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ قرآن مجید کو پڑھا کرو کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کرے گا۔ حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ روزہ اور قرآن اللہ کے حضور شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ میں نے اس شخص کو دن بھر بھوکا پیاسا رکھا، صرف اللہ کی رضا کے لیے جو بھوک پیاس برداشت کرے گا، روزے کی شفاعت اس کے حق میں قبول کی جائیں گی۔ اور قرآن یہ شفاعت کرے گا کہ میں نے اس کو راتوں کو کھڑا رکھا، یہ رات کو اٹھ کر میری تلاوت کرتا رہا، اللہ اس کی شفاعت کو بھی قبول فرمائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، اس کو امام ترمذی، امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو زبانی یاد کیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا، یعنی قرآن کے حلال و حرام کے مطابق عمل کیا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اپنے گھر والوں میں سے ایسے 10 آدمیوں کی شفاعت کر سکے گا جن پر دوزخ جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عظیم نعمت ہے قرآن مجید، کہ اس کے پڑھنے والا اور اس کے اوپر عمل کرنے والا تو جنت کا مستحق بنے گا ہی، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے یہ اعزاز بھی دیں گے کہ وہ اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور اس کی شفاعت سے وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ خود بھی قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں اور اپنی اولادوں کو بالخصوص قرآن مجید پڑھائیں تاکہ وہ قرآن کے عالم بنیں اور اس کے مطابق عمل کریں اور وہ ہماری شفاعت کا ذریعہ بھی بنیں۔ امام ابو داؤد، امام حاکم اور امام احمد رحمہم اللہ نے ایک حدیث مبارکہ روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس میں جو کچھ ہے اس کے اوپر عمل کیا تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہوگی۔ اور پھر آپ نے لوگوں سے سوال کیا کہ تمہارا اس شخص کے متعلق کیا گمان ہے جس نے خود یہ عمل کیا ہوگا، یعنی یہ تاج تو اس کے والدین کو اعزاز ملا ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اس شخص کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا جس نے خود یہ عمل کیا، یعنی قرآن مجید کو پڑھا، سیکھا اور اسے زبانی یاد کیا اور پھر اس کے مطابق عمل کیا۔ تو یہ بات ارشاد فرمانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ اس شخص کو تو اس سے بھی بلند مقام ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن قرآن اور ان لوگوں کو لایا جائے گا جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جو قرآن کو پڑھتے تھے اور اس کے اوپر عمل کرتے تھے، ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی جو ان لوگوں کی نجات کے لیے اللہ کے حضور سفارش کریں گی، حجت کریں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حجت کریں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش دے جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھتے تھے، یعنی قرآن مجید پڑھتے تھے، تو یہ صورتیں ان کے لیے جو ہے وہ شفاعت کا ذریعہ بن جائیں گی۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن والے سے کہا جائے گا، یعنی جو شخص دنیا میں قرآن سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اس سے کہا جائے گا قیامت کے دن کہ قرآن مجید پڑھتے جاؤ اور جنت کی بلند منازل طے کرتے جاؤ، جیسا تم دنیا میں ترتیل اور تجوید سے پڑھتے تھے، اور تمہاری تلاوت کی آخری آیت تمہاری منزل ہوگی۔ سبحان اللہ، جنت میں بلندی درجات کا ذریعہ بھی یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی
हा